بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت النبی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی زندگیوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ علم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے اور تاریخ میں ان کے اہم کارنامے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا؟ اس سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو، بالکل مختصراً الفاظ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیسے پڑا اور ان کا اصل نام کیا تھا۔ اس کے بعد بات کریں گے زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تحمیل میں دونوں تحمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت سے دعا و مناجات کے دوران یہ دعا مانگی تھی: اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر بعثت کی شکل میں پوری ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور صحت و تندرستی کے اعتبار سے سلسلہ نسب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت کے دادا عدنان سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسب کے اس حصے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں تک اپنا نسب زبانی بیان فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ 22ویں پشت سے شروع ہو کر 62ویں یعنی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ یہ حصہ بھی درست ہے، البتہ اس کی درستی و ثقافت پہلے حصے جیسی نہیں۔ بعض مورخین نے 62ویں پشت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پشت یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تک بھی نسب بیان کیا ہے، لیکن اس کی صحت کا درجہ نسبتاً مزید کمزور ہے، لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بالکل یقینی اور قطعی ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانا کو منتخب فرمایا، پھر کنانا میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر و نسب میں جو نام آئے ہیں، ان میں سے متعدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کی حامل ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہٰذا اس سلسلے نسب کے تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کہا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی نیز حجاج و وزراء کی خدمت و میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کی سرداری و سربراہی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس تھا۔ دوستو، یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہاشم کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری نیز کعبہ مشرفہ کی خدمت و نگرانی کی ذمہ داری ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کے حصے میں آئی، جس نے کچھ عرصہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لوٹا دیا جائے۔ ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اور اس سفر کا راستہ یزب یعنی مدینہ سے گزرتا، جہاں اکثر دوران سفر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا۔
جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینہ میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینہ کے ایک معروف و معزز خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنی منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ اسے شیشت الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشم کی شادی اور پھر اس بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ مطلب نے بھی کبھی اپنے اس بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے، جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہے اور مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، چنانچہ وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچا۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کا اس یادگار پر جب پہلی نگاہ پڑی تو مطلب کی آنکھیں بھر آئیں اور دیر تک اسے گلے لگا کر رکھا۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا، میری ماں سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی محبت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر مزید بڑھ گئی اور اس کی ماں سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنے لخت جگر کو نظروں سے دور کرنے اور پردیس بھیج دینے کی صورت پر آمادہ نہیں ہوئی۔ مطلب نے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آبائی اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں یہ کسی اجنبی یا پردیسی کی طرح قسم پرستی کی زندگی نہیں، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہیں ہوئی۔ تب مطلب نے کہا، اس سرداری و سربراہی سے بھی بڑھ کر یہ تمہارا یہ بیٹا وہاں اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے۔ تب شیبہ کی ماں اسے اس کے چچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ یوں مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کو لیے ہوئے مکہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ہمراہ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہمارا سردار اپنے لیے ایک نیا غلام خریدا لایا ہے، جس پر مطلب نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہی تمہارا مستقبل کا سردار بھی ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں مطلب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ و پیار کا معاملہ رکھا کہ چچا کی حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصل نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اور انہوں نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد تجویز کیا تھا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے یہ بھتیجے عبد المطلب قبیلے کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی وجیہ اور باوقار انسان تھے۔ مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب دوستو یہاں پہ بات کرتے ہیں زمزم کی کھدائی کی۔ زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار مچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرکت یہ بھی کی کہ زمزم کا کنواں وہ لوگ بند کر کے گئے،
کیونکہ زندگی کا تمام دار و مدار تو پانی پر تھا، لہٰذا دشمنی کے طور پر گویا وہ اہل مکہ کے لیے زندگی کا سامان ہی برباد کر گئے۔ اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس کا محل وقوع تک بھول گئے کہ یہ کنواں کہاں تھا، کہاں ہے۔ آخر عبد المطلب جب قوم کے سردار اور متولی کعبہ بنے تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوئے۔ پھر دوسری رات اور پھر اس کے بعد متواتر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، اور تیسری رات مزید یہ بھی ہوا کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کا محل وقوع بھی دکھایا اور حکم دیا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سب مصر ہو گئے۔ اس کام میں سب بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے تاکہ ہم بھی اس شرف اور اعزاز کے حقدار بن سکیں۔ لیکن عبد المطلب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ان لوگوں کے شدید اصرار و مسلسل دباؤ کی وجہ سے عبد المطلب اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میرے دستے بازو بن جائیں تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس طرح پریشان کرنے کی جرت نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکر تیرے اس گھر کے سامنے قربان کر دوں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں عبد المطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن اس قدر شدید دباؤ کے باوجود فقط یہی دونوں باپ بیٹا ہی اس کھدائی میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آخر کئی روز کی محنت کے بعد زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، جو کہ آج تک جاری ہے اور خلق خدا اس سے خوب مستفید ہو رہی ہے۔ الغرض زمزم کی کھدائی کا کام انہی باپ بیٹا نے ہی بلا شراکت غیر مکمل کیا، لہٰذا یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ معزز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔